جلت عظمت والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما صاحب الزمان إمام الإنس والجان عين الحياة سفينة النجاة بقية الله في الأرضين حجة الله على العالمين العدل المشتهر المهدي المنتظر اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين لعنة الله دائمة باقية لأعدائهم وأعداء شيعتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اپنی سلامتی کے لیے بانیان کی سلامتی کے لیے اپنی اور بانیان کی تمام شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے برذات حضرت صدیقہ عالم بآواز بلند صلوات کوشش کر کے ایک صلوات اس سے بہتر پڑھیے مملکت خدا داد اور تمام مقامات مقدسہ اور عزاداران سید الشہداء کے حفظ و حفاظت سورہ مبارکہ والعصر قرآن حق بیان کتاب برہان کا 103 نمبر کا سورہ ہے۔ ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے والعصر قسم ہے مجھے زمانہ عصر کی۔
خدا ہی جانتا ہے وہ کلام معیار کے اعتبار سے کتنا بلند ہوگا جس کی ابتدا ہی قسم سے ہو رہی ہے۔ قسم بھی وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، تباہی میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے، اس کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ نقصان تو بتائے، نفع میں آنے کا طریقہ نہ بتائے، وہ موت تو بنائے مگر حیات نہ بنائے، وہ بیماری تو بنائے مگر اس کی علاج اور دوا اور شفا نہ بنائے۔ اس نے مرض کو بعد میں بنایا ہے، دوا کو پہلے بنایا ہے۔ وہ عادل معبود ہے تو اس نے ساتھ ہی نفع میں آنے کا طریقہ بھی بنایا، کیونکہ جیسے اس نے ہمیں بعد میں بنایا، ہماری ضروریات کو پہلے بنایا، اس نے ممات بعد میں بنایا، حیات پہلے بنایا، اس نے مرض بعد میں بنایا، شفا پہلے بنائی، بالکل اسی طرح اس نے مشکل بعد میں بنائی، مشکل کشا پہلے۔ اس کے عادل کا تقاضا یہ ہے تو اس نے نفع میں آنے کا طریقہ بھی بتایا۔ حکم ہو رہا ہے ان الانسان لفی خسر، سارے خسارے میں ہیں، کل انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، فائدے میں بس وہ لوگ ہیں جو 4 کام کر رہے ہیں۔ پہلے ایمان لا رہے ہیں، اور صرف ایمان لانا ہی ضروری نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ ایمان اور عمل کر کے مطمئن نہ ہو جائیے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی صرف خود اچھے اعمال کر کے نہیں جانا، دوسروں کو بھی حق کی وصیت کرنی ہے۔ یعنی خود بچنا فائدہ نہیں ہے، اوروں کو بچا لینا بھی ہے، اوروں کو بھی اصلاح کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہاں تک بات طے ہو گئی کہ صرف خود نہیں بچنا، اوروں کو بھی بچانا ہے، اوروں کو بھی وصیت کرنی ہے۔ ادھر ہم نے یہ کہا نہیں، ادھر زبان اعتراض کھلی نہیں، کہ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اوروں کو بچانا ہی اسلام ہے، اور مدد بھی امام حسین ہی کے خطبے سے، امام حسین ہی کے خط سے لی، کہ سرکار نے ہجرت مدینہ کرتے، ہجرت کربلا کرتے ہوئے یہ خط میں لکھا کہ یہ ہجرت اپنے گھر سے تارک میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہو رہا ہوں، لہٰذا واقعہ کربلا کے پیچھے بھی جو اسرار اور رموز ہیں، ان اسرار اور رموز میں بھی امت کی اصلاح شامل ہے۔ میں صدقے ہو جاؤں آپ کی خاموشی اور ٹینشن پر۔ کہہ رہے ہیں آج کسی اور بینڈ سے موضوع لے کے آ گئی، ٹریک سے ہی ہٹ گئی ہے، یہ تو ایسا نہیں پڑھتی تھی۔ کیا ہو گیا؟ گھبرائیے مت، میں شروع کہیں سے بھی کروں، گھوم کے آتی حیدر کرار ہی پر، کیونکہ فضائل بنے ہیں علی کے لیے، مسائل بنے ہیں حسین کے لیے۔ جیسے رونا حسین کا حق ہے، فضائل سنانا حیدر کرار کا حق۔ آئیں گے بھائی، گھبرائیے مت، مگر کشتی میں تو بیٹھیے نا۔ فضائل علی وہ سمندر ہے کہ آیت کوئی بھی ہو بہرحال اسی سمندر تک لے کر جاتی ہے، اور فضائل کے نگینے نکال نکال کے لاتی ہے۔ 1400 سال ہو گئے، نہ نگینوں میں کمی آ رہی ہے، نہ کسی کو سمندر کی گہرائی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ صدقے ہو جاؤں علی پر جس کے فضائل ابھی چھپائے ہیں، تب اتنے زیادہ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انا حسرت الناس، یہ نہیں کہا نہ حسرت المومنین نہ حسرت المنافقین، میں لوگوں کی حسرت ہوں، مومنوں کی بھی حسرت ہوں، منافقوں کی بھی حسرت ہوں۔ منافق جب اپنی سزا دیکھیں گے تو قیامت میں کہیں گے کاش ہم نے تھوڑا سا علی کو مان ہی لیا، اور جب چاہنے والے اپنی جزا دیکھیں گے تو دیکھ کے کہیں گے کاش علی کو تھوڑا اور سلامت ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ
کہ نواسا بھی یہ جو کربلا اتنا بڑا واقعہ ہوا یہ اصلاح امت کے لیے ہوا، اور اللہ نے بھی سورہ والعصر میں کہا کہ خود بھی سدھر جاؤ اور اوروں کو سدھارنے کا ٹھیکہ لے لو۔ اس لیے مجلسوں میں کیا ہر روز غدیر پڑھنا، اور کیا خیبر پڑھنا، اور کیا خندق پڑھنا، اور کیا مباہلہ پڑھنا، مجلسوں میں تھوڑی سی اصلاح بھی ہونی چاہیے، مجلسوں میں تھوڑی سی تبلیغ بھی ہونی چاہیے۔ آپ 1400 سال سے غدیر سن سن کر بور ہو گئے، آپ وہی پالان شتر کا ممبر، وہی لوگوں کا رکنا، وہی رسول کا بتانا، وہی حیدر کا اٹھانا، وہی دشمن کا تل ملانا، وہی سلمان کا مسکرانا، سن سن کے تھک گئے ہیں، تو کچھ نیا ہونا چاہیے۔ تو سرکار عرض یہ ہے، اسے تو چھوڑیے کہ فضائل میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، کسی کی آپ میں سے 22 سال، کسی کو 25، کسی کو 50 سال ہو گئے، دن میں 5 مرتبہ وہی الحمد، وہی الحمد، وہی سبحان رب الاعلیٰ، وہی سبحان رب العظیم۔ نماز پڑھ کے بور نہیں ہوئے، روز نماز بھی تو نہیں ہونی چاہیے، مگر جیسے ہر روز، یہ نمازی کو پتا ہے کہ ہر روز وہی نماز پڑھنے میں لذت پہلے سے زیادہ آتی ہے۔ خدا کی قسم ہمیں پتا ہے خیبر میں بھاگا کون تھا، رکا کون، مگر ہر مرتبہ بتانے میں لطف پہلے سے زیادہ۔ تو اس لیے تبلیغ ہونی چاہیے، تھوڑی سی تبلیغ ہونی چاہیے، تھوڑی سی چھٹانک بھر، رتی بھر، پاؤ بھر، کتنی تھوڑی، 1.25 کلو کر دو۔ میں کہتی ہوں تھوڑی کی ہونی چاہیے، مجلس میں ہونی ہی تبلیغ چاہیے، صرف تبلیغ ہونی چاہیے۔ مگر پہلے یہ بتائیے تبلیغ کہتے کسے ہیں؟ نماز سکھائیے یہ تبلیغ ہے، روزہ بتائیے یہ تبلیغ ہے، حج کرائیے یہ تبلیغ ہے، یہ ہے مسلمان کی تبلیغ۔ اب پوچھئے قرآن کی تبلیغ، تو قرآن نے لفظ تبلیغ کے لیے جو ٹیکنیکل ٹرم رکھی ہے اسے کہتے ہیں بلغ۔ پورے قرآن میں لفظ بلغ آیا ہی ایک جگہ ہے۔ رسول نمازیں پڑھا چکے، رسول مکہ فتح کر چکے، رسول حج کروا چکے، زکاتیں دلوا چکے، سارے گناہ بخشوائے، اللہ نے نہیں کہا بلغ۔ لیکن جیسے ہی غدیر کا میدان آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے رسول پہنچائیے وہ پیغام جو ہم نے آپ کو دیا۔ پتہ یہ لگا کہ نماز روزہ تبلیغ نہیں ہے، ولایت حیدر کربلا۔ ولایت حیدر کرار تبلیغ ہے۔ کہیے کہ امیر المومنین کو لے کر اب عجیب مرحلہ، اصلاح ہونی چاہیے۔ اصلاح کے معنی کیا ہے؟ ٹیڑھے پن کو دور کرنا، ٹیڑھے کو سیدھا کرنا، خراب کو درست کرنا، برے کو اچھا کرنا، بے نمازی کو نماز، یہی ہے نا اصلاح۔ شریعت کی زبان میں جسے ہم عام زبان میں ٹیڑھے پن کو درست کرنا کہتے ہیں، شریعت کی زبان میں اسی کو اصلاح کہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ اصلاح ایک علاج کی طرح ہے، ٹریٹمنٹ کی طرح ہے۔ کسی بھی ٹریٹمنٹ سے پہلے اچھا ڈاکٹر وہ ہے، میرے ہاتھ میں درد ہے، ڈاکٹر کہے کل کو کاٹ دو، میرے سر میں درد ہے، وہ کہے پھوڑ دو، یہ اچھا طبیب نہیں ہے۔ اچھا طبیب کیا ہے؟ پہلے بیماری ڈھونڈے، پھر بیماری کی وجہ ڈھونڈے، پھر ہر ایک کی برداشت کے مطابق طریقہ علاج ڈھونڈے۔ اسی کو اب شریعت کی زبان میں لے جائیے۔ اصلاح بعد میں کیجئے، پہلے وہ برائیاں ڈھونڈیے جن کی اصلاح کرنے حسین گئے۔
کوئی تو برائی ہوگی جن کی اصلاح کرنے حسین گئے. جیسے ہماری تبلیغ اور قرآن کی اور، ویسے ہی ہمارا برائی کا تصور اور ہے، قرآن کا اور ہے. پوچھئے کہ امام حسین کن برائیوں کو درست کرنے گئے؟ کیونکہ ہم تو یہی برائیاں درست کرتے ہیں نا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. میری تقریر پوری ہوگی مگر آدھے گھنٹے میں کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں نے نمازوں سے دور کیا ہے. اس لیے کہ علی والوں کے لیے یہ سوچنا کہ نماز کیا ہے، پڑھیں یا نہیں، یہ بالکل ویسے ہی سوال ہے سانس لیں یا نہ لیں. کیونکہ ہم سے زیادہ نماز کی قدر کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم سے زیادہ نماز کی قدر کسی کو نہیں ہے، کیونکہ ہمارا حسین رسول کے سجدے میں پشت پہ بیٹھتا تھا، ہمارے علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، اور ہمارا امام کعبے میں پیدا. اس لیے سب سے زیادہ ہمیں نمازوں کی قدر. جن کے 2 امام سجدے میں گئے ہوں ان کی قوم کو نمازی ہونا ہے، کس حد تک ہونا ہے؟ ہم سے زیادہ کوئی نمازی نہ ہو، یہ بات الگ رکھیے، مگر بخار نمازوں کا ذہن پہ سوار نہ کریں، غرور نمازوں پہ نہ کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں جو نیکی غرور کا شکار کرے وہ برائی اور گناہ سے بدتر ہے. غرور کا شکار نہ ہوئیے، علیحدہ رکھیے اس بات کو. لیکن اب اس طرف آئیے، اصلاح کس چیز کی تھی؟ تو پہلے ڈھونڈیے کہ دور یزید میں وہ برائیاں کون سی تھی جن کی اصلاح کرنے امام حسین کربلا گئے. اگر ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ برائی یہ تھی کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نماز تو ایسی ہی پڑھتے تھے کہ امام حسین کو قتل میں جلدی کر ہی اس لیے رہے تھے کہ عصر کا اول وقت نہ چھو. حج اتنے کرتے تھے، اتنے کہ 16 حج تو شمر نے خود کیے ہوئے تھے. حافظ تھے، صرف قاری نہیں تھے، حافظ قرآن تھے. اور یزید ملعون خود حافظ قرآن تھا، اسی لیے اس نے قرآن کی آیتوں کا تروڑ مروڑ کے استعمال کیا. کیا کہا اس نے جناب زینب عالیہ مقام کے لیے؟ قال ربک ویل للمصلین وقال ربک ویل للشرابین. اللہ نے تمہارے قرآن میں کہا ہے کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے، اس نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ شرابیوں کے لیے ویل ہے. کیسی بکواس کر رہا ہے، کیسا مغلظات پک رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری تصور میں وہ نماز بھی پڑھیں، دیکھ رہے ہیں ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، میں کچھ کہہ رہی ہوں، ساری عبادتیں کر رہے ہیں، مگر حسین پھر بھی اصلاح کرنے جا رہے ہیں. تو پھر ماننا پڑے گا کہ حسین اصلاح عمل کے لیے نہیں گئے، حسین اصلاح عقیدہ کے لیے، حسین اصلاح عقیدہ کے لیے. وہ سوچ رہے تھے کہ نمازیں پڑھ کر جنت میں جائیں گے. سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے، وہ سوچ رہے تھے کہ نمازیں پڑھ کر جنت میں جائیں گے. مگر ان مریضوں میں سے ایک مریض اٹھا اور کھچ کے باب آقا ابا عبداللہ تک آیا. جتنی نمازیں حر نے ادھر پڑھی، جرت ہے کہ کسی کو کہ کوئی اس نماز کو قابل قبول کرے. جو نمازیں حر نے ادھر پڑھی ہیں نا، وہ اسی اکاؤنٹ میں، جس اکاؤنٹ میں شمر کی نمازیں ہیں، جہاں ابن زیاد کی ہیں، جہاں بن نوفل کی ہیں، وہی ہیں ساری نمازیں. جہاں بن حکیم کی ہیں، جہاں حکیم بن طفیل کی ہیں، ساری نمازیں وہی ہیں. تو بتائیے نماز تو اس نے ایک نہیں پڑھی. ادھر آیا تھا فجر کے بعد، امام کو کہنا چاہیے تھا پہلے نماز پڑھ، کیونکہ مسلمان کہتے ہیں نماز جنت میں لے جائے گی. مولا نے نماز ایک نہیں پڑھائی اور علیہ السلام بنا کر بتایا جنت میں نماز نہیں لے جائے گی، حسین کی رضا. تھوڑی سی آگے آ جائیں برائے کرم، جن کے آگے جگہ ہے کسی مومنہ کا حق سمجھ کے آگے آ جائیں. صلوات پڑھیے جو جتنے قدم آگے آئی. جو جتنے قدم آگے آئے خدا سال میں اتنی بار اسے کربلا جانا نصیب. دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا. یہاں پہ عرض کیا ہے؟
نماز ایک نہیں پڑھی کیونکہ جنت میں لے کر جائے گی حسین ابن علی کی رضا، حسین ابن علی کی، حسین ابن علی کی۔ اور ادھر عالم یہ ہے کہ جو حج کر کے آئے، سوچ کر بتائیے، وہ بالکل ایسا ہے، رسول کی حدیث ہے، جیسے شکم مادر سے آیا، ایسا ہی ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ وقوف عرفات کے بعد باقی نہیں بچتا۔ 0 میٹر حاجی، گناہ کوئی کیا نہیں، حج وہ بھی رسول کے ساتھ، اور اوپر سے قرآن کی آیت کا سہارا۔ اے میرے حبیب جب تم ہو میں عذاب نہیں بھیجتا۔ نبی کی محفل پالان شتر کے منبر کے برابر، مگر جیسے ہی علی کے لیے کچھ غلط کہا، اللہ نے فوراً پتھر کا عذاب۔ گناہ ایک بھی نہیں کیا، گناہ ایک بھی نہیں کیا، وہ بغیر گناہ جہنم میں اور بغیر نماز جنت میں۔ اس کے جنت میں جانے کا سبب بھی علی ہے، اس کے جہنم واصل ہونے کا سبب بھی جو میں نے ابھی آئی ہیں وہ تھکی تھکی صلوات کو ذرا جوش دلانے کے لیے میں ایک جملہ کہہ دیتی ہوں۔ دیکھیے، حالانکہ میں شادی سے پہلے اقبال ٹاؤن میں بھی 1 سال رہی ہوں، مگر مجھے کرشن نگر کے رستے اقبال ٹاؤن سے زیادہ یاد۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں کی ہوں، جو جہاں کا ہوتا ہے اسے وہاں کے رستے، جہاں شفٹ ہو جائے، جہاں ٹرانسفر ہو جائے، جہاں منتقل ہو جائے، وہاں سے زیادہ وہاں کے رستے یاد ہیں جہاں کا ہے۔ علی نے یہ نہیں کہا مجھے زمین کے رستوں کی طرح آسمان کے رستے آتے ہیں، فرمایا مجھے زمین سے زیادہ۔ یہ لفظ زیادہ بتا رہا ہے علی زمین کے نہیں ہیں، دلیل یہ ہے جہاں کے ہیں، ساری ضرورتیں وہیں سے پوری ہوں گی۔ علی کے بچوں کے جوڑے کہاں سے آئیں گے؟ علی کی تلوار کہاں سے آئے گی؟ ارے تلوار آسمان سے، خزا آسمان سے، فقیر آسمان سے، درزی آسمان سے، حد ہو گئی دلہن آسمان، نکاح خان آسمان سے، ارے ساری دلہن وہاں سے، نکاح خان آسمان سے، دربان آسمان سے، درزی آسمان سے، ارے رحمت تو رحمت علی کے دشمن کے لیے تو کنکر بھی آسمان سے، علی کے دشمن۔ جی سلام صحت دے جب ساری لعنت بھی آسمان سے ہی آتی ہے، اور اتنی شدید آتی ہے، اتنی شدید لعنت آتی ہے علی کے دشمن کے لیے کہ اب جملہ پورا ہوگا آپ کو لگے گا ایسے جنت کی کھڑکی کھل گئی ہے کمرے میں۔ پوری رمضان ٹرانسمیشن میں نے دیکھی اس سال کی اور پچھلے سال کی، 3-4 دن لگا کے سارے چینلز کی الحمدللہ۔ رمضان میں نہیں دیکھتی، بعد میں دیکھی، رمضان میں بین ہے میرے گھر، اس کے بعد دیکھی۔ ساری کی ساری کوششیں ایک ہی چیز پہ صرف ہو رہی ہیں، کسی طرح باندھ جکڑ کے ادھر والے دھکیلیں ادھر والے کھینچیں، یزید جنت میں چلا جائے، لعنت کا مارا یہ جنت میں چلا جائے کسی طرح۔ وہ کہتے ہیں اللہ قادر ہے، رحیم ہے، وہ سب کو معاف کر سکتا ہے کیونکہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہ یزید کو بھی جنت میں بھیج سکتا ہے۔ قادر ہے نا، کسی کا پابند تھوڑا ہی ہے، قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، قادر ہے کیوں نہیں کرتا؟ نماز نہیں پڑھتا، نماز اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ عبد نہیں ہے، معبود ہے۔ سجدہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ساجد نہیں ہے، مسجود ہے۔ یزید کو جنت اس لیے نہیں دے گا وہ ظالم نہیں، عین عادل ہے۔ اب
مسئلہ یہ ہے، جہاں تک لعنت کی بات ہے، مسئلہ یہ ہے کوئی شخص جو جنت میں یزید کو لے جانے کے چکر میں ہے، کوئی شخص کتے کو پاک کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی عجیب مرحلہ ہے، پھر کبھی آئے گی بحث تو تشریح کروں گی، آج تمہیدی منزلیں گرا دے رہی ہوں۔ نجاسات 11 ہیں، اب آپ میرے ہتھے ہی نہیں چڑھتے محرم کے علاوہ، تو بچیوں کو توضیح المسائل سنانے کا یہی اچھا موقع ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے مجلس کے 3 حصے ہوں، 80% مجلس میں فضائل ہوں، 10% مصائب ہوں، 5% شرح ہو اور 5% عبادات ہو، کیونکہ گلدستہ رنگ رنگ کا ہو تو حسین لگتا ہے، یکسانیت کا شکار نہ ہو جائیں ہم۔ تو لیجیے عزیزان گرامی قدر کہ جو نجاسات ہیں وہ 11 ہیں، مطہرات 12 ہیں، 11 نجاستیں ہیں، 12 طہارتیں ہیں۔ 11 نجاستیں 11 کی 11 ایسی کہ جن میں سے کسی نہ کسی حالت پہ وہ نجس پاک ہو جاتا ہے۔ شراب نجس ہے، ایک کیفیت سے گزر کے سرکہ بن جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ مردہ نجس ہے، غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے۔ تو جو نجاست پاک ہو سکے اسے صرف نجاست کہتے ہیں، لیکن جو نجاست کسی بھی حالت میں پاک نہ ہو سکے اسے نجس نہیں کہتے، اسے نجس العین۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ نجاسات تو 11 ہیں مگر ان میں سے نجس العین 3 ہیں۔ کسی بھی حالت میں، جو میں کہہ رہی ہوں صرف وہی سمجھئے گا، 3 ایسے ہیں جو ہر حالت میں نجس ہیں۔ پہلا ہے مشرک، دوسرا ہے خنزیر، تیسرا ہے کتا۔ کسی صورت پاک نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص اٹھے اور کتے کو دھڑا دھڑ نہلا رہا ہے سمندر پہ لے جا کے، اسے مسجد میں لے کے جاؤں گا، کتا پاک ہو جائے گا؟ آج سورج پاک کرتا ہے، سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھے، خنزیر پاک ہو جائے گا؟ مٹی پاک کرتی ہے، خلطاں کر دے، پاک ہو جائے گا؟ اب جہاں تک آواز جا رہی ہے خاموش اگر رہی تو لگے گا سمجھ نہیں آیا۔ ارے صرف یہی نہیں کہ کتا نجس رہے گا، اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو پاک کر رہا ہے، بس یہی معاملہ یزید کا ہے۔ یزید کو جنت میں لے جانے کے چکر میں کہیں خود جہنم میں نہ، اتنی لعنت برس رہی ہے اس ملعون پر کہ اسے رضی اللہ بنانے کے چکر میں بڑے بڑے خود لعنت اللہ بن گئے، بڑے خود لعنت اللہ بن گئے ہیں۔ کیوں؟ بغض کا سبب بھی علی، ہماری محبت کا سبب بھی علی، مرکز تو علی ہونا چاہیے، منبع تو علی ہونا چاہیے۔ اب کہا یہ کہ وہ اصلاح کیا ہے جو حسین کرنے چلے؟ وہ اصلاح عمل کی نہیں ہے، وہ اصلاح واللہ عمل کی نہیں ہے، اعمال میں کوئی کمی نہیں ہے، عقیدے میں کمی ہے۔ اللہ نے کہا عقیدوں کی اصلاح کر، یاد رکھیے عقیدہ ہلکا نہ ہو، عمل کا ایصال ثواب ممکن ہے۔ ابا کی قضا نماز اولاد پڑھا سکتی ہے، قضا روزے تشریف پھر آئندہ دنوں میں کروں گی، آج صرف تمہیدی گفتگو ہے، سوالات کھڑے کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ کہا ابا کی نماز رہ گئی تھی اولاد پہ واجب ہے پڑھا دے، روزہ رہ گیا تھا اولاد پہ واجب ہے رکھوا دے، حج واجب تھا نہیں کیا اماں نے اولاد پہ واجب ہے کرا۔ لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ابا بغیر کلمہ پڑھے چلے گئے تھے، کیونکہ کلمے کا تعلق عقیدے سے ہے۔ سرکار دنیا ہی میں عقیدہ سنوار لینا، کیونکہ اللہ نے جنت کو عمل پہ نہیں رکھا، جنت کو عقیدے پہ رکھا، جنت کی نعمتوں کو عمل پہ رکھا۔ جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے وہ جنت میں آل محمد کے اتنے ہی قریب ہو جائے گا۔ کہا کتنے قریب ہو جائے گا؟ عمل اور عقیدہ۔ اب موضوع انشاءاللہ مسلسل چلے گا۔ مقصد قیام امام حسین، آخر وہ مقاصد کیا تھے، وہ اسرار و رموز کیا تھے، وہ علتیں، وہ کیفیتیں کیا تھیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا۔
جو 1 سال سے زیادہ عرصے چلا. آخر امام حسین نے قیام کیا تو کیوں کیا؟ تو مقصد انشاءاللہ مگر آپ کل سے وقت کی پابندی کے ساتھ آئیے گا. میرے ممبر کا ٹائم مجلس چاہے 5 بجے شروع ہو، میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے. آپ نے حدیث کے ساتھ سے آنا ہے، میری مجبوری ہے، میں پڑھ کے آتی ہوں. میں نے 7:30 ممبر لے لینا ہے انشاءاللہ. خدا را میرے حال پہ رحم فرمائیے، میں نے شہر سے باہر جانا ہوتا ہے. آپ جلدی آئیے تاکہ میں آپ کو زیادہ فضائل سنا سکوں. تو وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیے. مجلس 7 بجے شروع ہو جاتی ہے. آج میں نے سنی ہے خوبصورت مناجات، خوبصورت فضائل اور خوبصورت مرثیہ. معدوم ہوتا جا رہا ہے اردو سپیکنگ مرثیہ. خدا را سننے کے لیے آیا کیجئے. جو بات ہم 1 گھنٹے میں کرتے ہیں وہ بات یہ خوش نصیب مخلوق 2 مصروں میں کر جاتی ہے. اور یہ بڑی خوش قسمت ہے اس معاملے میں کہ میں بھی کئی بار فرمائش کر دیتی ہوں فوزی خالہ یہ سنائیے، یعنی ان کا سنا ہوا بھی. یہ خوش قسمتی ہمارے حصے میں نہیں آئی. ہم اگر 1 مرتبہ کے فضائل دوبارہ دہرا دیں تو یہ اس لیے بھی بڑی خوش قسمت ہے. خدا ان کی زندگی دراز کرے. یہ ان کی عبادت ہے، یہ ذکر علی کی لذت ہے، یہ ذکر علی کا کمال ہے. یہی محبت ہے کہ محبوب کا ذکر جس رنگ میں بھی ہو. آخری جملہ کہہ رہی ہوں آج کی تقریر کا، آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم پہ ہر طرح کا الزام لگا. ہمیں اپنے آپ کو نمازی ثابت کرنا پڑتا ہے، روزے دار ثابت کرنا پڑتا ہے، حاجی ثابت. وہ ایک مرتبہ جب میں عمرے پہ گئی، ہم سایہ کی کہتے ہیں آپ تو عمرہ کرنے وہاں چاہتی ہیں. صدقے حسین تیرے پاکیزگی کے خود تو کیا جائے گا نہ جس زبان پہ کربلا کا نام بھی نہیں آتا. میں نے کہا کہاں کربلا؟ نہیں چندہ، حج عمرہ ہم مکہ ہی کرتے ہیں، قبول کروانے کربلا جاتے ہیں. قبولیت کی سند کربلا. ہر طرح کا الزام لگا مگر ہم پہ کبھی دشمنی علی کا الزام نہیں لگا. ہمیں علی کی محبت ثابت نہیں کرنی پڑتی. کیوں؟ بلکہ ہم اتنا مناتے ہیں علی کو کہ ادھر سے بھی آواز آتی ہے آپ ہی نہیں مانتے. میں کہتی ہوں بھی نکال دے باقی سب ٹھیک ہے. تجھ میں اور مجھ میں فرق بس اتنا سا ہے، تیرا کچھ میرا سب کچھ ہے. بس آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے. آپ علی کو، میرا جملہ پورا کوئی خاموش نہ رہے، آپ علی کو بھی مانتے ہیں، ہم علی کو ہی مانتے ہیں. علتیں کیا تھیں، وہ حالات کیا تھے، وہ سبب کیا تھے جن کی وجہ سے امام حسین نے قیام کیا؟ وہ برائیاں کون سی تھی تاکہ ہم ان برائیوں سے بچ سکے؟ کیونکہ حسین گیا نہیں ہے. وقت کا حسین آج بھی پردے میں منتظر ہے. اور آج جمعے کا روز ہے. اس وقت کے حسین کو 61 ہجری والے حسین کا جمعے کے روز خوب بھرا کرتا دکھایا جاتا ہے. روتی آئیے اور دعا کرتی آئیے. سارا دن آپ نے مجلسیں کی ہوں گی، آپ تھک گئی ہوں گی، کیونکہ ہماری بشری تقاضا ہے 1 گھنٹے بیٹھتے ہیں تھک جاتے ہیں. سلام علی کی بیٹیوں پر 6 مہینے سفر کر کے زینب تھکی ہے. آج آپ نے ہر جگہ روانگی اہل حرم سنی ہوگی، بس 2 جملے مجھ سے بھی سنیے. اور زیادہ زحمت آپ کو پتہ ہے مسائل میری کوتاہی ہے، میرے سے زیادہ مسائل پڑھے نہیں جاتے، تو جو 2-4 جملے کہوں انہی کو تبرک سمجھ کے یہ سوچ کے رو لیجئے گا کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں پکڑے، سکینہ کی انگلی تھامے، زینب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے. امیر باپ کی غریب بیٹی بڑی دور سے آئی ہے فرصہ لینے کے لیے.
आज़ादारों, मसाई में अंधेरा इसलिए होता है किसी को रोते हुए शर्म ना आए, घुट घुट के ना रोया करें, अपनों की तरह मातम करके, अपनों की तरह बहन करके। रावी कहता है 61 का 60वां साल था हिजरत का, रजब की 28 थी। मैं मदीने गया, मैंने देखा हुसैन कुर्सी पे बैठे थे, दाएं अली अकबर थे, बाएं अब्बास थे। हुसैन सफ़र की तैयारी में थे, नाके आ रहे थे, किसी नाके पे सामान त्वाम बार हुआ, किसी नाके पे सामान हर्ब बार हुआ, किसी पे तीर तलवार बार हुए, किसी पे खैमे बार हुए। लदते रहे ऊँट, आगे बढ़ते रहे। फिर ऊँटों के बाद नाके हौदिज महमिलें आई, एक एक दरवाजे पर पर्देदारों के महमिल बिठाए गए। हुसैन अपनी जगह बैठे रहे। एक दरवाज़ा खुला, एक बुर्का पोश बीबी निकली। इमाम ने इशारा किया, अली अकबर बढ़े, बीबी को बाजू पकड़ के नाके की महमिल में बिठाया। मैं समझ गया ये अली अकबर की माँ है। फिर एक बीबी निकली, मौला ने हाथ से कासिम को इशारा किया, कासिम ने महमिल में बिठाया। मैं समझ गया हसन के हरम है। फिर एक बीबी निकली, औन बिन अली ने सवार करवाया। मैं समझ गया शहजादे के हरम है। एक एक बीबी निकलती रही। अल्लाह करे आपको मंजर समझ आए और मैं मसाइल ख़त्म कर दूँ। एक एक बीबी निकलती रही, एक एक जवान सवार करवाता रहा। इमाम हुसैन ने कुर्सी नहीं छोड़ी, चेहरे का रंग नहीं बदला, लबों की तस्वीर नहीं रुकी, किसी जवान ने तलवार नहीं निकाली, फौज में हलचल नहीं आई। एक एक बीबी को एक एक जवान सवार करवाता रहा। मगर एक मर्तबा मैंने देखा कि हुसैन के घर का सबसे बड़ा दरवाज़ा खुला। अब एक बीबी नहीं निकली, वल्लाह 18 बुर्का पोश कनीज़ों के झुरमट में कोई मुजल्लल घर से बाहर आई। उस बीबी का घर से निकलना, हुसैन के चेहरे का रंग जर्द हुआ। मौला ने कुर्सी छोड़ी, पुकार के कहा, अब्बास ज़ैनब निकल। अली अकबर ज़ैनब निकल आए। हाशमी जवान तलवारें खींचे, ज़ैनब की तरफ बढ़े। फौज में हलचल आई और अब्बास का लहजा गूंजा, अलहिजाब अलहिजाब, यही हक है, अलहिजाब अलहिजाब अलहिजाब। अली अकबर ने नालैन पकड़ी, ओना मोहम्मद ने नादे अली कहा, कासिम ने पर्दाए महमिल उल्टा, अब्बास ने सानुओं को खम किया, मौला हुसैन ने बाजू पकड़ा। बहन ज़ैनब बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह कि एक मर्तबा शहजादी ने मुड़ के कहा, अली अकबर हट जाओ, औन हट जाओ, कासिम हट जाओ, ए अब्बास आप भी हट जाइए, ए भैया हुसैन आप भी हट जाइए। कहा ज़ैनब सारे जवानों को हटाकर बताओ तो सही तुम कैसे सवार होंगी। हाय हाय, बीबी ऐसे ही सवार होती थी। जो मैं समझाना चाह रही थी आप नहीं समझी। मैं एक शेर पढ़ूं फिर समझ आएगी। अरे देखो किस शान से निकली थी वतन से लेके, देखो किस शान से निकली थी वतन से लेकिन कैसी गुर्बत को समेटे हुए आई। इस शान से जा रही है शहजादी। आवाज देके कहा सारे हट जाएं। कहा ज़ैनब कैसे सवार होंगे। कहा भैया आज हाशमी जवानों में से, फातिमी शेरों में से, हैदरी जलालियों में से आज मुझे वो सवार कराए जो मुझे 11 मुहर्रम को शान कर जाएगा। सारे जवान हटे, एक बीमार अजरो कमल अल्लाह असा का सहारा लिए, रोके थकी ना हो तो आधा एक जुमला सुन लीजिए। ये 28 रजब की सवारी थी, लीजिए 11 मुहर्रम आया। ताजू पकड़ने वाला अली अकबर नहीं, पर्दा उलटने वाला महमिल का कासिम नहीं, जानू खम करने वाला अब्बास नहीं, बाजू पकड़ने वाला हुसैन नहीं। बीबी ने सारी बीबियों को सवार करवाया और जब सबको सवार करवाया तो दाएं बाएं देख के एक एक को पुकारना शुरू किया, ए अली अकबर आओ सवार कराओ, ए कासिम आओ सवार कराओ, ए औन आओ सवार कराओ, ए भैया हुसैन। मगर तारीख ने अजीब जुमला कहा, सारे शहीदों को अली की बेटी ने एक बार बुलाया, यकायक निगाह दरिया पे गई, सबको एक बार बुलाया मगर दरिया पे देख के 7 बार कहा अब्बास आ जाओ, ए अब्बास आ जाओ, ए अब्बास बहन बाजारों में जाती है, ए अब्बास बहन तुम्हारे
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول مسجد سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بانیان کا فرشِ ازا بچھانا قبول فرما، جس کی رونے کی آواز بڑی دور تک آتی رہی، علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہے۔ 11 سال کی حسین کی اس مریضہ کا آواز تھا جس کے لیے مولا کہتے ہیں میں تیری دعا کو کیسے رد کر دوں کہ تیری بیٹی مجھے فاطمہ صغرا کا واسطہ دیتی ہے۔ مولا آپ کو آپ کی پچھڑی صغرا کا واسطہ، جس کی جو بھی دعا ہو قبول ہو، ہر ایک دعا ہر ایک مدعا حصول ہو۔ پھیلائے ہیں جو ہاتھ تیرے در کے سامنے، پھیلے نہ یہ کسی بھی تونگر۔ خدایا بھیج اس وارث کربلا کو جس کا انتظار علی کی بہو شدید دھوپ میں کر رہی ہے۔ بھیج اسے جلے جھولے کی لکڑیاں لیے رباب جس کی منتظر ہے۔ خدایا اس کے آنے سے ہمارے دلوں کو قرار عطا کر، جناب زہرا کی شکستہ پسلیوں کے درد کو سکون عطا فرما۔ خدایا بنا میں اہل بیت ہم سب کو بامراد کر۔ ربنا تقبل